آج کا پیغام تحمل کے بارے میں ہوگا۔ تحمل روح کے پھلوں میں چوتھا پھل ہے اور آج ہم تحمل پر غور کریں۔ بائبل مقدس میں روح کے پھل سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو خدا کے روح کی سچائی میں ایک ایماندار کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ پھل انسانی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے روح کے کام سے پیدا ہوتے ہیں۔ تحمل کے معنی صبر کے، برداشت کے اور ثابت قدمی کے ہیں، یعنی غصہ میں جلدی نہ کرنا، مشکلات میں ثابت قدم رہنا، دوسروں کی کمزوری کو برداشت کرنا، خدا کے وقت کا انتظار کرنا۔ تحمل بائبل مقدس میں بہت اہم روحانی خوبی ہے۔ یہ نہ صرف خاموش رہنے کا نام نہیں بلکہ مشکل حالات، لوگوں کی شیخیوں، آزمائشوں اور انتظار کے وقت خدا پر بھروسہ رکھنے کا نام ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جسم کے بھی پھل ہیں، یعنی غصہ، لڑائی، حسد اور نفرت۔ خروج کی کتاب اس کا 34ویں باب اس کی 6 آیت میں تحریر ہے، وہاں پر لکھا ہے، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی۔ یہ شریعت کی کتاب یعنی خروج کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ یہ خدا اور موسیٰ کے آپس میں یہ بات ہے، اور وہاں پر یہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا خدا خود تحمل والا خدا ہے۔ وہ انسان کی غلطیوں پر فوراً فیصلہ نہیں کرتا بلکہ مواقع فراہم کرتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اس لیے روح کے پھل ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور سب سے پہلے روح کے پھلوں میں سے روح کے پھل تحمل جو ہے، جو روح کا پھل تحمل ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بڑا اہم ہے۔ اس کا کردار، اس کا رول ہمارے لیے جو مسیحی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک سچے مسیحی کی یہ پہچان ہے، یہ روح کے جو پھل ہیں یہ ایک سچے مسیحی کی پہچان ہے۔ ان سے خدا جلال پاتا ہے، چرچ اور خاندان میں محبت اور امن پیدا ہوتا ہے۔ یہ روح کے پھلوں کی نشانیاں ہیں۔ پرانے عہد نامے میں تحمل رکھنے والے لوگ جیسا کہ ایوب نبی، جس کو ہم یہ لقب دیتے ہیں ایوب صابر کا، جب ہم ایوب کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم ایوب صابر ضرور کہتے ہیں۔ ایوب نبی پر بڑی آزمائشیں آئیں، اس کی اولاد چلی گئی، مال ختم ہو گیا، جسم بیمار ہو گیا، پھر بھی اس نے خدا کو نہ چھوڑا۔ ایوب نبی کی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ تکلیف میں بھی خدا پر بھروسہ رکھو، شکوہ کی بجائے دعا کرو۔ آزمائشیں عارضی ہوتی ہیں، اور اسی لیے جو تحمل کے معنی ہیں وہ صبر کے ہیں، برداشت کے ہیں، ثابت قدمی کے ہیں۔ تو یہاں ایوب نبی پر جب آزمائشیں آئیں تو پھر
اس نے تکلیف میں بھی خدا پر بھروسہ کیا۔ اس کے بعد یوسف کی کہانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا، وہ جیل میں ڈالا گیا، مگر اس نے بدلہ نہ لیا۔ سالوں بعد بھی اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، صبر کیا، برداشت کیا، ثابت قدم رہا اور اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ داؤد بادشاہ کو دیکھتے ہیں۔ داؤد کو بادشاہ بننے کا وعدہ ملا، مگر فوراً تخت نہیں ملا۔ بادشاہ سول جو ہے اس کے پیچھے پڑ گیا، پھر بھی داؤد نے جلد بازی نہ کی، اس نے بھی صبر کیا، ثابت قدم رہا۔ تو داؤد بادشاہ سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ خدا کے وقت کا انتظار کرو، غصے میں جلد فیصلے نہ کرو۔ یہ پرانے عہد نامے کی کہانیاں جو بائبل مقدس میں درج ہیں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور اب ہم دیکھیں گے نئے عہد نامے میں تحمل سے کیا مراد ہے۔ یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح تحمل کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ لوگوں نے اس کی بے عزتی کی، جھوٹے الزام لگائے، پھر بھی کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ نئے عہد نامے کی کہانی ہے جس کو ہم مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوئے۔ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر کتنی مصیبتیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کیا گیا، کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ منہ پر تھوکا گیا اور مصلوب بھی کیا گیا۔ اور مصلوب ہوتے وقت خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ یہ ہے ثابت قدمی، برداشت، صبر اور تحمل کرنا، اسی کا نام ہے۔ اسطیفنس جب لوگ اسے سنسار کر رہے تھے تب بھی اس نے ان کے لیے دعا کی۔ مال کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 60ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، اے خدا، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ یہ کہہ کر سو گیا۔ سونے سے مراد یہ نہیں کہ وہ سو گیا، سونے سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے پاس پہنچ چکا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو میرے نام میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ سو جاتا ہے۔ اس کی بات کر رہا کہ ایسا کہہ کر اسطیفنس سو گیا۔ یہ حقیقی تحمل اور معافی کی مثال ہے۔ آج ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ تحمل جو اس کا نام صبر ہے، برداشت ہے، ثابت قدمی ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ آج ہمیں تحمل کیسے کرنا چاہیے۔ تحمل ہمارے لیے کیسے واجب ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم تحمل کو کیسے لیں گے؟ سب سے پہلے غصے میں جلدی جواب نہ دیں۔ یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے،
اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو۔ یہی آیت ہم نے پرانے عہد نامے خروج کی کتاب سے لی تھی، اور یہی بات جو ہے یہ یعقوب بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہمیں قہر کرنے میں دھیما سے مراد یہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے بولیں، اچھے طریقے سے جواب دیں اور غصہ نہ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ یہ ہے ہمارے لیے تحمل، دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کریں۔ کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے تم بھی کرو۔ یہ ہے ہمارے لیے تحمل۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تحمل کو کیسے لیتے ہیں، ایسے کرنا چاہیے۔ تحمل ہمارے لیے ایسے ضروری ہے۔ ہر شخص کمزور ہے، معاف کرنا چاہیے۔ تحمل کمزوری نہیں بلکہ روحانی طاقت ہے۔ جو شخص تحمل کرتا ہے وہ غصے، بدلے اور جلد بازی پر فتح پاتا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مشکل وقت میں وفادار رہتے ہیں۔ آج ہمیں کہاں تحمل دکھانا چاہیے؟ ہمیں اپنے گھر میں غصے میں سخت الفاظ نہیں بولنے چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ چرچ میں اختلافات کے باوجود محبت رکھیں، خدمت میں ثابت قدم رہیں، مشکلات میں جلد مایوس نہ ہوں، دعا کرتے رہیں۔ لوگوں کے ساتھ دوسروں کی کمزوریوں کو برداشت کریں، فوراً بدلہ نہ لیں۔ اس لیے پولس رسول گلتیوں کے نام خط لکھتا ہے، اس نے فرمایا، گلتیوں کے 5واں باب اس کی 22 اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، جس پر آج ہم ذکر کر رہے ہیں، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، یہ ہے آج کا پیغام۔ یہ جو باتیں میں نے آج شیئر کی ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح پرانے عہد نامے میں نبیوں نے، بادشاہوں نے تحمل کے ساتھ کام لیا، اور نئے عہد نامے میں یہ جو اسطیفنس ہے اس نے تحمل سے کام لیا، خداوند یسوع مسیح نے خود تحمل کیا۔ ان باتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے خداوند ہمیں تحمل عطا فرما، آمین۔